مسلم مائنارٹی آرگنائزیشن کی طرف سے، جس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو 2-3 اہم مسائل ہیں، جیسا آندھرا ریاست میں سب پلان بنائے، یہاں کی حکومت خالی تماشائی بنی ہوئی ہے، خالی وعدے کر رہی، تو آپ یہ سب پلان آپ کیوں امپلیمنٹ نہیں کرتے؟ اور جو ہندو انڈومنٹس جب ہے ان کے پاس کمشنریٹ ہے، کوئی وہاں پر ایک ہی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے تو فوراً جو نا کمشنریٹ اس کا نوٹ لے کے اس کو جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل سکتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو کمشنریٹ مسلم وقف بورڈ کو کمشنریٹ میں تبدیل کیا جائے، بلکہ بہت سے جتنے بھی مکاتب خیال کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کا تحفظ اس ذریعے سے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہمارا دوسرا اہم مسئلہ یہی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو لے کر بہت سارے مختلف سیاسی اور انڈیویجولی مکاتب خیال کے لوگ یہاں پر موجود تھے، اور تمام لوگوں نے اس کی بھرپور جو ہے نا اس کا اعلان کیا ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ حکومت کو دباؤ ڈالنا ہو تو کیا ہے، خالی راؤنڈ ٹیبل میٹنگ سے نہیں ہوتا۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ تو خیر یہ شروعات ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دھرنا چوک کے پاس بہت میسو ایک دھرنا جو ہے نا یہ دونوں چیزوں کو لے کر نا ہونا چاہیے۔ تو اتوار کے دن جو ہے نا ہم 21 تاریخ کو تاریخ بھی طے کر لی ہے، چونکہ اگر ہم صرف بات کر کے چلے جائیں گے تو وہ تاریخ ہے نا یہ نہیں ہوتی پھر، تو اس لیے اس اسٹیج کے تھرو ہم تاریخ بھی جو ہے نا اعلان کر دی ہے 21 کو۔ اس کے بعد پھر اس کا جائزہ لینے کے لیے پھر 25 تاریخ کو پھر دوبارہ یہاں پر ہم بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ مسلم مائنارٹی آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوسرے جیسا آل انڈیا تنظیم انصاف ہے، اور اپنی آواز تنظیم ہے، اور دوسرے اپنا دوسری جو تنظیمیں ہیں، SC/ST/BC ہمارے ثناء اللہ صاحب کا وہ ہے، اور پیس آرمی ہے، ایسے کئی آرگنائزیشنس ہیں۔ ہم تمام آرگنائزیشن سے جو بھی اس معاملے میں جو ہے نا دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس ذریعے سے اس قوم کا جو ہے نا ترقی ہو سکتی ہے، تو وہ تمام لوگوں سے ہماری اپیل یہی ہے کہ بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ سیاسی اس کے، آپ تمام لوگ اگر اس میں شامل ہوں تو ایک بہت بڑے طبقے کا جو ہے نا فائدہ ہو سکتا۔ اس سے چونکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ میں جانا نہیں چاہتا، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ دلتوں سے بھی بدتر حالت مسلمانوں کی ہے۔ تو جب تک ان تمام چیزوں کو جو ہے نا مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نہیں دیکھیں گی، خیر مرکزی حکومت کیا دیکھیں گی ہم تمام کو معلوم ہے، تو ریاستی حکومت ہے نا کچھ کر سکتی ہے، تو ہم ریاستی حکومت کے پر یہی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بہت سارے وعدے کیے تھے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ وعدہ ہے جو پڑوسی ریاست میں انہوں نے عمل کیا، تو آپ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور جب ہندوؤں کے لیے انڈومنٹ کمشنر ہے تو یہاں پر کمشنریٹ کیوں نہیں رہ سکتے تحفظ کے لیے؟ اس لیے کہ 85% سے زیادہ قبضے ہو گئے اور یہ 15% بچنے والے نہیں ہیں۔ تو جب تک جو ہے نا وہ بالکل ٹھوس طریقے سے قانونی کارروائی نہیں ہوں گی، تو وہ جو ہے نا لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اگر میں ایک ہی زمین کے اوپر بھی قبضہ کروں گا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جاؤں گا۔ تو جب انہیں 10 مرتبہ سوچتا ہوں نہیں، ورنہ ہر آدمی سمجھتا ہے کیا ہے جو چاہے قبضہ کر لو، اس کے بعد کورٹ میں چلتا رہتا ہے، جب تک ہے نا فائدہ اٹھاتے رہو۔ تو آج ہم اپنے یہ تمام دیکھ رہے ہیں ہم اپنے حالات، یہ جو حالات ہیں وہ جو ہے نا سازگار نہیں ہیں، تو اس کو بدلنے کے لیے ہم یہی سمجھیں حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے پورے ایک بہت بڑا زبردست دھرنا جو نا وہ پہلا ابتدا ہے، خالی دھرنا کر کے ہو گیا کام کر لی بلکہ نہیں، وہ ابتدا رہیں گا، اس کے بعد جو ہے نا کنٹینیوس ہمارا پروگرام رہیں گا۔ جو حکومت جب تک جو ہے نا اس معاملے کو جائز مطالبے کو قبول نہیں کریں گی، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ بس یہ ہماری طرف سے اسمبلی میں CBCID کی انکوائری کے واسطے بول کے وقف بورڈ کے واسطے بولے تھے، اس کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی بتائیے۔ سب سے پہلے جانے والے کون؟ 2014 میں تلنگانہ ریاست میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی حکومت بنی، اور جس وقت یہ حکومت بنی اس وقت تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے مسلمانوں کے لیے کافی وعدے کیے، جن میں 2-3 اہم وعدے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر اقتدار میں آؤں گا تو سب سے پہلے لینکو ہل سے حکومت کیس سے دستبردار ہو جائیں گی، جس کے ذریعے مسلمانوں کی کافی کروڑوں کی اوقاف کی جائیداد
वक्फ बोर्ड को हासिल होंगी। और दूसरा उन्होंने वादा किया था कि मेरी हुकूमत आने के बाद में मैं 3 महीने में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन अमलावरी करके दिखलाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ। और उन्होंने तीसरा वादा ये किया था कि अगर हमारी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी तो मैं हर ज़िले से एक मुसलमान को MLA बनाऊंगा और अपनी काबीना में 4 मुसलमान को मिनिस्ट्री दूँगा। मैं ये वादे आप लोगों को इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद, तेलंगाना बनने के बाद हुकूमत की जो कारगी मुसलमानों के बारे में है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुकूमत आने के बाद हमारे साथ जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ शुरू हुई, उनमें अहम नाइंसाफ़ी ये है कि वटोली में एक मुस्लिम फैमिली को जला जाएगा और आज वहाँ के MP उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ कोई खिलाफ गवर्नमेंट इक़दाम नहीं उठाई। दूसरा, हिंदुस्तान की तारीख़ में एक पहला वाक़या है, जुडिशरी कस्टडी में 5 मुस्लिम नौजवानों को, जबकि वो फाल केस से बरी हो रहे थे, उनको क़त्ल करके इनकाउंटर का नाम दिया गया और जो अहदेदार उनको क़त्ल करे उनको तरक्की दी गई। और तीसरा, ये हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा जो मुस्लिम्स के लिए अंजाम दी जा रही है वो ये है कि माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके ज़रिए से माइनॉरिटीज़ को कई छोटे मोटे कारोबार करने के मौके फराहम किए जाते थे, लोन दिया जाता था, उसको एक नाकारा इदारा बना कर रख दिया गया। और चौथा, उर्दू एकेडमी से कई तालीमी इमदाद मिलती थी, ख़ुसूसकर अरबी मदरसों को, हुकूमत उसको भी नाकाम इदारा बना के रख दी। ये हमारी हुकूमत के कारनामे हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद भी आज हम हुकूमत से एक छोटा सा मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को सब प्लान दें। सब प्लान की हमारी ये जो नुमाइंदगी है वो इसलिए है कि हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ को 1600 करोड़ का ऐलान किया गया। हर साल इसी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुतालबा ये था हुकूमत तेलंगाना से कि औक़ाफ़ी जायदादों का जो है तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि चीफ़ मिनिस्टर साहब उनकी हुकूमत आने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत आ गई तो मैं 4 महीने के अंदर ही 4 महीने के बाद बराबर जो है औक़ाफ़ी जायदादों को वापस दिला दूँगा और जुडिशल पावर दूँगा, ख़ास तौर से जो है कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाऊँगा। तो आज 7 साल हो गए हैं, अब तक जो है कुछ भी नहीं हुआ है। इस ताल्लुक़ से हमारा मुतालबा है हुकूमत तेलंगाना से कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को जो है जुडिशल इख्तियारात दिए जाएँ और कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाया जाए। जो कीमती अराज़ी है औक़ाफ़ी, वो जो कब्ज़े पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे वापस ले ली जाए।